بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ وادی تی جسے وادی سینائی کہا جاتا ہے، اس کے اندر جب آئے تو ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کے اندر سایہ نہیں تھا۔ اب دھوپ کے اندر رہنا سارا دن یہ بڑا مسئلہ تھا، تو جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ جو بھی سورج طلوع ہوتا ان پر بادلوں کا سایہ ہو جاتا، بادل بھی ساتھ ہی آ جاتے اور سورج غروب ہونے تک وہ سایہ رہتا تھا۔ ایک تو اس مسئلے کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اور دوسری بات کہ انسانی تقاضا ہے، کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو کھانے پینے کا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں حل فرمایا کہ ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ یہ من و سلوہ کیا ہے؟ کھانے کے اندر عموماً دو قسم کی ڈشز ہوتی ہیں، ایک سویٹ ڈش ہوتی ہے اور ایک نمکین ڈش ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دو ڈشیں ان کے لیے آسمان سے اتار دی، دو ڈشیں۔ ایک سویٹ ڈش تھی جسے ترنجبین کہتے ہیں۔ اس طرح باریک باریک مٹھائی کے دانے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا بدانہ، یہ ذرا موٹا ہے، یا یوں کہہ لیں جیسے برف باری ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہو، بڑی سافٹ سی بڑی باریک سی ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیز تھی۔ اور دوسرا تھا بٹیر، روسٹ ہوئے ہوئے بالکل تازہ تازہ۔ دو تفسیریں آتی ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہر بندے کے سامنے دو پلیٹیں آ جاتی تھی، پکا پکایا کھانا ہوتا تھا، ایک میں سویٹ ڈش ہوتی تھی اور ایک میں بٹیر بھنے ہوئے ہوتے تھے۔ اور دوسری تفسیر آپ کو ملے گی کہ وہاں جھاڑیاں تھیں چھوٹے چھوٹے پتوں والی، جیسے برف باری ہوتی ہے، سنو فال، ایسے کوئی چیز اوپر سے برستی تھی میٹھی کھیر کی طرح،
تو وہاں سے یہ ان کو کھا لیتے تھے، اور جھاڑیوں کے اندر بہت سارے بٹیر اللہ نے پیدا کیے، وہ پکڑتے تھے اور پکڑ کر کے کھا لیتے تھے۔ دونوں تفسیریں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے، اپنے پیغمبر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم ایک قسم کا کھانا کھا کھا کر کے تھک گئے، اک گئے ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے نا وہی وہ سبزیاں، مسور کی دال، پیاز، لہسن، دال، یہ چیزیں چاہیے۔ آگے انشاءاللہ یہ بات آ رہی ہے اگلے رکوع میں، بڑی تفصیل سے وہاں ہوگی۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کو بدل ڈالا کہ ہم ان نعمتوں پر قانے نہیں ہیں، قناعت نہیں کرتے۔ آگے پھر اگلی آیت میں یہ پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ہے۔ اسی وادی کے اندر ہارون علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال پہلے ہو۔ بعد کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ سے ایک اجازت مانگی کہ یا اللہ یہ کرپٹ مائنڈ لوگ ہیں، مجرم قسم کے لوگ ہیں، جو پابندی ہے باہر نکلنے کی، میرے لیے وہ پابندی ہٹا دے، میں ان کے اندر نہیں مرنا چاہتا، تھوڑا سا آگے جانے کی اجازت مجھے دے دے۔ آگے ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، وہاں تک اللہ نے جانے کی اجازت دی، وہیں پہ ان کی خبر ہے جو بنے گی موسیٰ علیہ السلام، جس کا ذکر معراج شریف کے واقعہ کے اندر بھی آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مررت بموسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، یہ جاتے ہوئے گواہ۔ اور آپ کے جانے سے پہلے اللہ پاک نے سارے انبیاء کو کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق تھا، سب کو وہاں حاضر کر دیا نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعد کے اندر حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، آگے ہم پڑھیں گے 16ویں پارے میں کہ خضر علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے، وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نے فرمایا نہیں، اور بات بھی حقیقت تھی کہ وقت کے پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں 13ویں پارے میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر وہ خود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا پانی کے اوپر۔ وہ خضر علیہ السلام جو ہے نا، وہ پانی کے اوپر یوں سوئے ہوئے تھے، جیسے بندہ بیٹھ لگا کے سویا ہوتا ہے بڑے آرام سے، چادر تانی۔ وہ سارا واقعہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں جو خادم تھے وہ یہ یوشع بن نون تھے، وہ جو مچھلی کو بھول گئے، پھر دوبارہ واپس آنا پڑا اور وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یوشع بن نون کو جب نبوت ملی تو اس دور میں اللہ نے ان کو کہا کہ یہ بستی ہے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب تم جاؤ گے تو جو وہاں قوم اعمال کا بڑی جنگجو قوم تھی، بڑے بہادر قسم کے لوگ، اور بڑے قد کاٹ والے اور بڑے موٹے تازے لوگ تھے، اور جنگجو بڑے تھے۔ املیق نامی ایک شخص تھا، اس کی نسل سے یہ قوم اعمال کا تھی۔ آگے 6 پارے میں یہ پورا واقعہ آ رہا ہے، وہیں تفصیل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے ظالم قسم کے لوگ رہتے ہیں، انا لن ندخلها حتی یخرجوا، جب تک وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے۔ اور بالآخر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، نعوذ باللہ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے لڑے۔ جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے
مغلوب ہو جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر جائیں. یہ وہاں پر واقعہ سارا آتا ہے. اور وہ بستی تھی بیت المقدس کی، وہاں پہ جہاں وہ بات تھے سارے، اس کا ذکر اللہ نے کیا. اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ان کو کہ جب جاؤ گے تو دروازے میں، شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے تم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، تقول حطۃ، آگے آ رہا ہے کہ یا اللہ، حتیٰ یہ حتوں کا معنی گرانا ہوتا ہے. یا اللہ مسألتنا حطۃ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پیچھے بڑی ہم نے جو ہے نا وہ خطائیں کی ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جب دروازے میں داخل ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ جو 40 سال وہاں اللہ نے جب انہوں نے نافرمانی کی نا، بات نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک ہم نے وہ وادی ان پر حرام کر دی وہاں سے نکلنا. یہ نکلتے تھے، صبح سے چلتے تھے، شام تک چلتے چلتے لگتا تھا کہ اب نکل جائیں گے، آگے نظر آ رہا ہے کنارہ. تو جب وہاں رات ہو جاتی کہتے چلو صبح چلیں گے، تو جب صبح اٹھتے تو وہی ہوتے جہاں سے کل چلے تھے. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بالجبر نکلنا ان کے لیے منع کر دیا. تو ان دونوں باتوں کی خلاف ورزی کی انہوں نے. ایک تو جب دروازے میں داخل ہوئے تو سجدہ نہیں کیا، بلکہ بچوں کی طرح یوں گیسیاں کرتے ہوئے جو ہے نا داخل ہوئے، بڑی عجیب قسم کی قوم تھی. اور دوسرا اللہ نے کہا تھا حطۃ کہنا، یا اللہ معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حنطۃ، یا اللہ گندم چاہیے، حبۃ فی شعرۃ، گندم چاہیے ہمیں کھانے کے لیے. یہ دونوں باتیں، یہ قول اور فعل دونوں میں مخالفت کر ڈالی. اور شہروں کے پہلے دروازے ہوتے تھے، ہمارے ہاں اسے ایک دیوار ہوتی تھی پورے شہر کے، اسے سور البلد کہتے تھے. ہمارے یہاں بھی دیکھیں آپ یہ دروازے ہیں، یہ سیالکوٹی دروازہ ہے، ابن آبادی گیٹ ہے، گرجاکی دروازہ، لاہوری دروازہ، گرجاکی دروازہ، یہ سارے ہیں جی. خیالی دروازہ شہر کے گرد دیوار تھی اور یہ دروازے ہوتے تھے، ان سے داخل ہوا جاتا تھا. اور شام و شام دروازے اگلے بند کر دیتے سیکورٹی کے لیے، کیا ہوتا تھا. اب تو شہر اتنا بڑھ گیا، وہ ہر جگہ دروازے، لاہور بھی دلی دروازہ اور فلانا دروازہ، پاٹی گیٹ، یہ سارے ہوتے تھے. تو وہاں بھی شہر کی تفصیل ہوتی تھی، تو اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. تو اللہ کہتا ہے ان ظالموں نے ان بات کو بھی بدل ڈالا، تو اس کے بدلے میں ان پر آسمان سے طاعون نازل ہوئی، بیماری، طاعون کی بیماری. چند گھنٹوں کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے اس طاعون کی وجہ سے. انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اللہ کا ذکر آتا ہے. اللہ فرمایا بما کانوا یفسقون. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم المن والسلویٰ، تم پر من اور سلوہ. آئیے میں نے عرض کر دیا کہ ایک نمکین ڈش تھی اور ایک سویٹ ڈش. کلو، کھاؤ، سنگولر ہوتا ہے کل، ایک بندے کے لیے، تم کھاؤ. ہاں جی، کلا تم 2 کھاؤ، اور کولو تم سب کھاؤ. کلو جمع کا صیغہ ہے. منہا، اچھا جی، کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ، ما اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. آباؤ کا معنی اور ماں، یہ منفی والا ماں ہے یہاں. ہاں جی، اس آیت کے اندر ماں کے بعد آگے اللہ آ جائے یا لاکن آ جائے تو اس کا معنی منفی والا ہوتا ہے، موٹی سی نشانی ہے. اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے،
ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس میں سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً با فراغت کھلے دل وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو تم حطۃ معاف کر دے نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں وَسَنَزِيدُ اور ہم زیادہ دیتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ فاقہ میں نا پس بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی سوا اس کے قیلا جو کہی گئی تھی لہم ان سے کہا گیا تھا حطۃ کہنا ہے انہوں نے کہا حنطۃ یا اللہ گندم چاہیے اور کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ گھسڑتے ہوئے داخل ہوئے فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ علاقہ میں نا پر یا کے اوپر ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے یہ وہ عذاب طاعون کا عذاب تھا بڑی طاعون کی بیماری ہے بڑی مشہور بیماری اور کئی دفعہ یہ نازل ہوئی ہے بیما اس وجہ سے کانو کہ تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے اچھا ان کی نافرمانیاں دیکھیں اور اللہ کی رحمت دیکھیں ہاں جی سایہ کیا اور مستقل سایہ ہے 40 سال تک صبح سے شام تک سایہ ہے کھانے کے لیے پکا پکایا کھانا اتارا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے بندے چاہے جیسے بھی ہوں یہ بڑی ضدی قوم تھی ماننے والی نہیں تھی جو دل میں آتا تھا وہی کرتے تھے آج بھی دیکھیں پوری دنیا کہہ رہی ہے اور اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ جنگ بند کر دو یہ انہوں نے تو آگے سے کہتے ہیں نہیں ماننا ہم نے آج بھی نہیں مانتے اتنی ضدی قوم ہے یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی نسلیں گزرنے کے بعد بھی یہ ضد اور انام کے اندر جو ہے نا اب بھی کوٹ کوٹ کے بھری تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم الغمام تم پر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم المن والسلویٰ تم پر من و سلویٰ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما
اس میں سے رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانو اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً کھلے دل، وادخلوا الباب اور داخل ہونا دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہنا، حطۃ معاف کر دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، فبدل الذین بس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیر الذی سوا اس کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا اس لیے کہ تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔